أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا، وہ جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، خاص کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی عذاب ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی، حضرت عمار، طلحہ، زبیر کے بارے میں اتری۔ زبیر کا بیان ہے کہ ہم ہمیشہ یہ آیت پڑھتے رہتے تھے، لیکن کیا خبر تھی کہ اس کا مصداق ہم ہی ہوں گے۔ صدی کا خیال ہے کہ خاص کر اہل بدر کے حق میں اتری ہے۔ جنگ جمل میں وہی اس کا مصداق بنے اور آپس میں لڑ بیٹھے۔ ابن عباس کا خیال ہے کہ اس سے صرف اصحاب نبی مراد ہیں۔ ابن عباس اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومنین کو حکم ہے کہ بدی کو اپنے اندر چلنے نہ دو۔ جہاں کسی کو امر منکر میں مبتلا دیکھو فوراً روک دو، ورنہ عذاب سب پر نازل ہو جائے گا۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس آزمائش میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم آپس میں ہر شخص کو فتنوں کے گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ تحذیر صحابہ اور تحذیر غیر صحابہ شب پر شامل ہے۔ اگرچہ یہ ضرور صحیح ہے کہ خطاب صحابہ سے ہے، اور یہ حدیث فتنوں اور آزمائشوں سے ڈرنے پر دلالت کرتی ہے، اور اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ اس مستقل کتاب میں صراحت کی جائے گی کہ یہ کام ائمہ میں سے نے مستقل کتابوں کی صورت میں انجام دیا ہے۔ یہاں جس چیز کی خصوصیت کا ذکر ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل خواص کے عام کے سبب عوام پر عذاب نہیں بھیجتا، لیکن جب کہ خاص لوگ امر منکر قوم میں پھیلا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں، باوجود اس کے وہ اس پر قادر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اقتدار کو کام میں لا کر روکتے تو پھر عمومی عذاب آ جاتا، اس کے خاص اور عام سب گرفتار بلا ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جب تک تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا۔ جہاں بری باتوں سے تم نے روکنا چھوڑ دیا، نیک کاموں کی ترغیب روک دی، تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم کو آن پکڑے گا۔ تم پر لاکھ دعا پھر کرو گے تب بھی قبول نہ ہوگی، یا یہ اللہ تعالیٰ تم پر دوسری قوم کو مسلط کر دے گا، یا پھر تمہاری ساری دعائیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ بات اس قسم کی کہہ دیتا ہے کہ اس کو منافق سمجھتے تھے، لیکن آج ایک نشست میں تم میں سے ایک آدمی کی زبان میں سے ایسے 4 منافق کلمات سن رہا ہوں۔ تم کو چاہیے کہ نیک کاموں کا حکم دیا کرو، بری باتوں سے فوراً روکو، لوگوں کو خیر کی طرف ابھارو، ورنہ تم سب کے سب عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ عذاب اس نوعیت کا ہوگا کہ تمہارے حاکم
بد لوگ آ جائیں گے، اللہ اکبر، پھر اچھے لوگوں کے لیے لاکھ دعائیں کرو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نعمان بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے اور اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہنے والے اور حدود اللہ کو توڑنے والے یا اس میں سستی اور غفلت کرنے والوں کی مثال یوں سمجھو جیسے چند لوگ کسی کشتی میں سوار ہیں، کشتی کے اوپر کے لوگ نیچے کے لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے بنے اور نیچے کے لوگوں نے اوپر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، یعنی نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر گئے تاکہ پانی کھینچ لائیں، لیکن اوپر کے والوں کو تکلیف ہونے لگی تو کہنے لگے کہ اگر ہم کشتی کے نیچے سوراخ سے کوئی تختہ ہٹا کر پانی کی سبیل کر لیں تو اوپر والوں کو تکلیف نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی میں سوراخ کرنے سے انہیں روک دیا جائے، اسی طرح ان گناہ گاروں کو اگر تم چھوڑ دو گے، امر گناہ سے روکو گے انہیں، تو کشتی والوں کی طرح تم سب کو ہلاک کر دیے ہو جاؤ گے، اگرچہ کشتی کے اوپر والوں کی طرف اشارہ اپنا قصور نہ ہوگا۔ اس لیے یہ سزا اس بات کی ہے کہ روکو، اللہ کے برے کاموں سے روکو اور نیکی کی طرف تلقین کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ پڑھا گیا اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔